کبھی غفلت بھی آ جاتی ہے، لیکن آپ نے اور ہم نے مایوس نہیں ہونا ہے۔ کبھی انسان کی نفس اور انسان کی فطرت اور جبلت اپنے اوپر غالب آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، تو اس موقع پر وہ انسان محسوس کرتا ہے کہ بھئی یہاں تو میں کیسے بیٹھا ہوں، میری دال تو نہیں گلے گی۔ کبھی بھی نہیں میرے دوست، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہے، خواتین اور مردوں نے یہ نہیں سوچنا ہے۔ ہم نے اپنے اس تعلق والی تار کو جوڑے رکھنا ہے، بس یہ ہم فقیروں کا کام ہے، اس تعلق کو جوڑے رکھنا ہے، اس رشتے کو قائم رکھنا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، گناہ گار ہیں تو بھی ہمیں قائم رکھنا ہے، ہم بہت زیادہ بدکار ہیں تو بھی ہم نے قائم رکھنا ہے، ہمیں بہت زیادہ پیار مل رہا ہے اس وقت بھی قائم رکھنا ہے، ہمیں پیار نہیں مل رہا ہے اس وقت بھی قائم رکھنا ہے۔ بلک پیار تو کچھ ہمیں تو غصہ نظر آ رہا ہے کہ ہم پر ناراضگی ہے، تب بھی قائم رکھنا ہے۔ بلک ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں غصہ تو ہے، لیکن ہمیں یہاں بیٹھنا بھی پسند، ہماری موجودگی بھی پسند نہیں ہے، تب بھی ہم نے قائم رکھنا ہے۔ بلک دوستو یہ یقین کریں، یہ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو قبول کر لیں، سمجھ میں نہ آئے تو لاکھوں عقل مند لوگ بیٹھے ہیں، بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے کہ ہماری موجودگی بھی گوارا نہیں ہے، تب بھی قائم رکھنا ہے۔ تب بلکہ یہ محسوس ہو کہ موجودگی تو گوارا نہیں ہے، بلکہ ہمیں دھکے دیے جا رہے ہیں، تب بھی قائم رکھنا ہے، تب بھی قائم رکھنا ہے۔ بلکہ یہ محسوس ہو کہ دروازے ہمارے لیے بند کر دیے گئے ہیں، تب بھی قائم رکھنا ہے۔ یہ دیکھنے میں آئے کہ دروازے کو تالا لگا دیا گیا ہے، تب بھی قائم رکھنا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس طریقت میں کتنا صبر اور کتنا حوصلہ اور کتنی بڑی ہمت چاہیے۔ کہاں کہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جب ہم آئیں تو ہمارے لیے تو قالین بچھائے جائیں، ہمارے لیے تو پھول نچھاور کیے جائیں، ہمیں تو ہار پہنائے جائیں، ہم تو یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں۔ تو آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ دھکے دینے والی بات کہی جا رہی ہے، دروازے بند کرنے والی بات کی جا رہی ہے، تالا لگا دینے کی بات کی جا رہی ہے، اس وقت بھی تعلق قائم رکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ ٹٹول کے دیکھیں بھائی، اپنے اندر ہمت ہے، اتنا حوصلہ ہے، اتنا جذبہ ہے، یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے دوست۔ جب تعلق قائم رہے گا تو پھر جو ہمارے کھینچنے والے شتروان ہیں، ہماری نکیل جن کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ مڑ کر یہ نہیں دیکھیں گے کہ جو پیچھے ہمارے آ رہا ہے اس کے عمل اچھے ہیں یا گندے ہیں۔ وہ اپنے آپ کی نکیل کو ہاتھ میں لیے اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ ہاں، اگر بدقسمتی سے کسی نے یہ سمجھا کہ مجھے تو اس قافلے میں چلنے کی ضرورت نہیں، میں تو بڑا علم رکھتا ہوں، میں تو بڑا ہنر رکھتا ہوں، دوسرا قافلہ اس طرف سے جا رہا ہے، تیسرا قافلہ اس طرف سے جا رہا ہے، اس کو وہاں رنگینیاں نظر آ رہی ہیں، اس کو اس طرف بڑی خوبصورتی نظر آ رہی ہے، بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں، بڑا ہجوم نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ ان میں جوش نظر آ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس قافلے کو چھوڑتا ہوں، میں اس میں چلا جاتا ہوں۔ اس کی مرضی ہے، کبھی بھی اس چیز میں آپ کو روکا نہیں جائے گا۔ لیکن اس قافلے میں اگر چلیں گے تو وہ جو طریقہ ہے، جس کو طریقت ہم بولتے ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو دستور العمل ہے، ہمیں اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ تو اس نظم و ضبط میں ہمیں چلنا ہے۔ پھر وہ اس اونٹ کی طرح کہ اس اونٹ اس قافلے کی اس لمبی قطار میں چلنے والے اونٹ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پر جو ہے وہ ہیرے جواہرات لدے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج تو وہ دور ختم ہو گیا،
وہ ہزاروں اونٹ چلتے تھے ایک ہی لائن میں، کسی اونٹ پر ہیرے جواہرات ہوتے تھے، دوسرے پر جو ہے سونا چاندی ہوتا تھا، تیسرے پر جو ہے کپڑے ہوتے تھے، چوتھے پر جو ہے اناج ہوتا تھا، گندم، چاول، کسی پر جو ہے وہ کچھ اور چیز ہوتی تھی، کچھ ایسے اونٹ بھی ہوتے تھے جن پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ خالی ہوتے تھے، کیونکہ ہزاروں اونٹ جا رہے ہیں، ایک قافلہ ہے۔ کچھ ایسے اونٹ ہوتے تھے جن پر ہو سکتا ہے کوئی غیر ضروری چیزیں رکھ دی گئی ہوں، گوبر رکھ دیا گیا ہو۔ گندم کو ہم جانوروں کا گوبر ڈالتے ہیں، اصلی کھاد تو وہ ہے، وہ اس کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے جس میں بدبو ہوتی ہے۔ اب جو اس قطار میں جا رہا ہے، جس نے اپنے اوپر ہیرے جواہر رکھے ہوئے ہیں، وہ اونٹ بھی جاتا چلا جا رہا ہے، جس نے اپنے پشت پر سونا چاندی اٹھایا ہوا ہے وہ بھی چلا جا رہا ہے، جس نے اپنے اوپر اناج رکھا ہے وہ بھی چلا جا رہا ہے، جس کے اوپر گوبر پڑا ہے وہ بھی چلا جا رہا ہے۔ منزل پر سب اکٹھے پہنچے گے۔ یہ برکت ہے اس تعلق کی، اس نسبت کی۔ تو اس لیے اس تعلق، اس رابطہ اور اس محبت کو قائم رکھنا شرط اول ہے۔